اللہ کا بہت احسان اور شکر کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماوا کے دوستوں کو نصیب کیا کہ میں کوئی اچھا کام کروں نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق نصیب نہ ہو. اور یہ اللہ کی توفیق ایک ایسی نعمت ہے جو کہ جتنا آپ کام کرتے جاتے ہیں اتنی بڑھتی جاتی ہے. عجیب اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ رکھا. اس 22-23 سال کے سفر میں خبیب فاؤنڈیشن کے میرے پاس سینکڑوں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ ہم ایک کام کرتے ہیں, ہمیں اگلے کام کی توفیق ہوتی ہے, اس کام کو دیکھتے ہیں اگلے کام کی توفیق ہوتی ہے. یہ معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر آپ جتنا کام کریں گے اتنی توفیق بڑھے گی. اس کا تعلق پیسے سے, دولت سے, عہدے سے, بظاہر دنیا کی عزت سے بالکل نہیں ہے. اس میں وہی بات ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ جتنا آپ کام کو بڑھائیں گے اور تقوی کی طرف توجہ دیں گے, اپنے کاز کی طرف توجہ دیں گے, اتنا کام بڑھے گا. اللہ نے ایسے ایسے عجیب معاملات کیے ہیں. میں چند مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میرے بچے یہاں موجود ہیں اور آپ حضرات کے لیے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ موٹیویشن کا باعث بنیں گے. یہ وقت ایسا ہے کہ جس کے اندر اس زمین کے اوپر ہم فلسطین کو نہیں بھول سکتے. اس وقت میں ہم غزہ کے لوگوں کو اور بھائیوں کو نہیں بھول سکتے. میں اس کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. غزہ کا مسئلہ 2006 سے چل رہا ہے. اس 2006 کے چلتے ہوئے مسئلے میں 2008 میں ہمارے ساتھیوں نے ترکی سے پلان کیا کہ ہم ایک روڈ کنوائی لے کے جائیں, اور انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کی مدد, جو کہ محصور تھے, 25 لاکھ آبادی چاروں طرف سے بند تھی. ایک طرف سمندر ہے, ایک طرف اسرائیل ہے, ایک طرف مصر کا بارڈر, رفح کا بارڈر ہے, یہ مکمل بند تھے. انگلینڈ سے اور یورپ سے ایک روڈ کنوائی چلا, استنبول آیا, وہاں سے شام سے ہوتا ہوا, اردن سے ہوتا ہوا, پھر شپس میں گاڑیاں رکھ کے قریباً 500 سے زیادہ گاڑیاں اور امدادی سامان ہماری ٹیمز, ہماری پارٹنر NGOز نے لیا, جس میں کہ ہمارے ممبرز بھی موجود تھے, لے کر گئے. راستے میں کافی مشکلات آئیں اور جا کے وہ ان کو غزہ کے لیے رفح بارڈر کے ذریعے سے پہنچایا. اس وقت ان مشکلات کی وجہ سے جو مصر میں آئیں, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 2010 میں یعنی اگلے سال ہم بحری جہازوں کے ذریعے آئیں گے. اس بحری جہاز کے قافلے پر اللہ نے مجھے توفیق نصیب کی کہ میں غزہ کے لیے گیا, اور غزہ کے اس سفر میں جو کہ 6 بحری جہازوں کا قافلہ تھا, اس سفر میں ہمارے پر حملہ بھی ہوا, ہم قید بھی ہوئے اسرائیل میں, سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہوا, پھر ہم نکلے. تو اس کی جو مختصر سی صورتحال ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں ایک کانفرنس میں, ہیومینیٹیرین کانفرنس میں ملائیشیا گیا ہوا تھا. میرا اس سفر میں جانے کا ارادہ نہیں تھا, ہم نے کسی اور کو نامینیٹ کیا تھا. ان کا ویزا ڈیلے ہو گیا, میرے پاس ملٹیپل ویزا تھا. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آ جاؤ. تو آپ یقین کریں, ملائیشیا سے 2 دن بعد شپ نے چلنا تھا. 6 شپس تھیں. ملائیشیا سے ابوظہبی آئے, ابوظہبی سے استنبول آئے, استنبول سے انطالیہ پہنچے, وہاں سے ان بحری جہازوں کا سفر شروع ہوا, اور اگلے دن یعنی ٹھیک تقریباً 36 گھنٹے بعد 29 مئی 28 مئی کو ہم چلے. 28 مئی 2010 کو یہ قافلہ بحری جہازوں کا, جس پہ 10 ساتھی ہمارے شہید ہوئے تھے, اس میں ہمارے ساتھ قریباً 900 لوگ موجود تھے. اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے کنیسٹ, اس کی ممبر خاتون فلسطینی ہمارے ساتھ تھیں. اس پہ یہودی بھی ہمارے ساتھ تھے, اس پہ عیسائی بھی ہمارے ساتھ تھے, اس پہ اور مذاہب کے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے, اور بھرے ہوئے بحری جہاز تھے مدد کے. لیکن اسرائیل نے ہائی سی میں ہمارے پر حملہ کیا. ابھی جو ظلم کی داستان اسرائیل کی آپ دیکھ رہے ہیں, وہ اس کی ایک بظاہر چھوٹی سی مثال تھی. 3 بڑے ہیلی کاپٹر آئے اور اسرائیل کی پوری نیوی نے ہمارے پر اٹیک کر دیا, اور ہمارے 10 ساتھی موقع پہ شہید ہو گئے. 80 سے زیادہ کو گولیاں لگیں. ہمیں لے کر اشدود لے گئے, اشدود پورٹ پر, اور وہاں سے ہمیں بیرشیوا جیل میں 2 دن ہمیں قید ہوئی. سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا, ساری دنیا نے پریشر بلڈ کیا, اور وہ ریلیف بھی وہاں پہنچا, اور ہم اگلے دن آزاد ہوئے 2 دن بعد. اور اس آزادی کے اندر وہاں سے پھر ہمیں جارڈن کے حوالے کیا گیا. جارڈن سے میں نے پھر میرا پاسپورٹ انہوں نے رکھ لیا, میں نے نیا پاسپورٹ بنایا, نیا ویزا لگوایا, اور میں پھر ترکی چلا گیا, کیونکہ میرے ساتھی اس وقت قید میں تھے. طلعت میرے ساتھ تھے, اگر آپ کو یہ واقعہ یاد ہو تو. طلعت پاکستان آ گئے, اور میں پھر ترکی گیا, اور وہاں جا کے یہ 4 دن کے اندر ملائیشیا سے ابوظہبی, ابوظہبی سے استنبول, استنبول سے انطالیہ, انطالیہ سے اسرائیل کی قید, اور اسرائیل کی قید سے اردن, اردن سے پھر واپس استنبول. یہ 4 دن کا سفر سوائے توفیق کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور غزہ کے مسلمانوں کی توفیق تھی جو اللہ نے نصیب کی. آج ہمیں غزہ کو نہیں بھولنا. خیر کا کام جو بھی کرنا چاہتا ہے, اس کے دل میں درد کا ہونا ضروری ہے, اور درد نہیں ہوگا تو تب آپ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ ایک کونے میں
دنیا کے ایک کونے میں مسلمان کو تکلیف ہو اور آپ کے دل میں درد نہیں تو آپ اپنے لوگوں کی بھی خدمت نہیں کر سکتے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ ربط باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ تو یہ جو ہمارا ربط ہے، چاہے محسود قوم ہو، چاہے کوئی کشمیری ہو، چاہے کوئی بلوچی ہو، چاہے کوئی فلسطینی ہو، چاہے کوئی گلگت سے ہو، چاہے کوئی ترکی ہو، چاہے کوئی صومالیہ میں ہو، چاہے کوئی برما میں ہو، ہم امت کے سبق کو لے کر چلے ہیں۔ میں محسود ویلفیئر آرگنائزیشن کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ترکی میں جب زلزلہ آیا آج سے قریباً 1 سال پہلے، انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے کام کیا۔ ہمارے ساتھی عرفان محسود یہاں موجود ہیں، اب ہمارے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں۔ عرفان محسود نے وزیرستان میں کیمپ لگائے، ڈی آئی خان میں کیمپ لگائے اور اس میں فنڈ ریز کیے۔ ترکی کے لیے درد وہاں پہ کیوں ہے؟ کیونکہ ترکی والوں کو ہمارا درد ہے، وہ ہمارے بچوں کو اسپانسر کرتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے بچوں کو اسپانسر کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں بھی ان کی فیلنگ ہونی چاہیے، ان کا احساس ہونا چاہیے۔ غزہ کے لوگ جو لڑ رہے ہیں وہ آپ اور میری جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کو اسرائیل بہت پیسہ آفر کرتا ہے کہ تم یہ علاقہ چھوڑ دو اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ بے شمار پیسے کی آفر ہے، تھوڑی نہیں، بے شمار پیسے کی آفر ہے، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کس کے لیے؟ مسجد اقصیٰ کے لیے۔ یہ وہی مسجد ہے جو میرا اور آپ کا قبلہ اول ہے، جس کی بہت اہمیت اور حیثیت ہے۔ یہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد صرف ریلیف یا مدد نہیں، یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے۔ اس لیے اس محفل میں آپ کے سامنے یقیناً جہاں بات کر رہا ہوں یتیم بچوں کی خدمت کی، وہاں پہ جزاک اللہ خیر، وہاں پہ میں آپ کے سامنے یہ ضرور بار بار کہوں گا، فلسطین کے لیے کم از کم اول درجے میں دعا کریں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ یقین کریں گے کہ آپ کی دعا سے اللہ مختار ہے کہ شاید فرشتے پیدا ہو جائیں اور ان کی مدد کے لیے چلے جائیں۔ وہاں پر وہ فضا بنی ہوئی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ وہاں پہ حقیقت میں یہ فضا بنی ہوئی ہے کہ اللہ کی عجیب و غریب مدد ہے اس وقت غزہ کے لوگوں کے لیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو غزہ کے ساتھ دعا کے درجے میں جوڑ لیں، پھر جو ریلیف تھوڑا سا بھی چاہے پیسے ہوں، اس کے ذریعے میں مال کی قربانی دیں، پہلے عبادت کی قربانی دیں، پھر مال کی قربانی دیں، پھر جان کی قربانی دیں، پیش کریں اپنے آپ کو۔ اگر اللہ نے توفیق دی، ہم نے کہا ہوا ہے کہ اگر ضرورت ہوئی انشاءاللہ پھر فلوٹ اللہ لے کر جائیں گے، پھر 8 کنوائے لے کے جائیں گے، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ تو فلسطین کی بات ہوئی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بچے جو کہ وہ اساتذہ کرام جن کو کہ ماوا نے ایک اصول بنایا اور 10 سال سے یہ اصول یہ ایک لگاتار ایک کیفیت چل رہی ہے اور اس کی بنیاد پر آج ایوارڈز دیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ موٹیویشن ہے جس میں یقیناً قومیں کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ وہ موٹیویشن ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ بچے کسی اچھے مقام پر پہنچیں گے اور وزیرستان میں جو تکلیف آئی وہ دور ہوگی انشاءاللہ۔ خبیب فاؤنڈیشن مکمل تعاون کرتی ہے، ہم ہر طرح سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ ابھی تک جو کام کیا اس سے بڑھ کے کریں گے، جتنی خدمت ہو سکی کریں گے۔ اللہ جزائے خیر دے رحمت خان صاحب کو، ساری ٹیم کو، آفتاب شیر صاحب کو جو آج آئے ہمارے پاس اس محفل میں موجود ہیں، اور تمام ساتھی جو اس کے اندر موجود نہ بھی ہیں لیکن انہوں نے تعاون کیا، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو ویری مچ، والسلام علیکم۔